جس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس پہ لعنت ہو، اور جس نے نہ دیا اس پہ بھی لعنت ہو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، ایک سوشل سا ایشو ہے اور اکثر ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم جب بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں اسٹاپ پہ ہم بہت سارے بیگرز کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ذہن میں یہ چیز لائیں کہ جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تو ہم اس کو دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور جو ہمارے ارد گرد سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں تو آپ ان کو نہ دیں، آپ ان کو دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید بھی بھیک مانگتے رہیں، حالانکہ ان سے تو یہ ساری کی ساری بھیک جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ان کا کوئی وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سارا ان سے لے لیتا ہے، تو آپ تو کسی طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے۔ تو اٹس جسٹ سو مچ کنفیوزنگ کہ کافی عرصہ ہو گیا اور یہ چیز جو ہے وہ ہم آپس میں مطلب سب لوگ جو ہے بیٹھ کر اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کیا کریں، تو پلیز گائیڈ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا صحیح ہے اس سین میں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بچے جب خاص ایج تک پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، 12 سال 13 سال، تو ان کو نا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا چائلڈ برین ورکس۔ ان کے ہوتے ہوئے دے دیا کریں پیسے، ان کے ہوتے ہوئے ان کو پیسے دے دیا کریں۔ سو جو بگر پرابلم ہے نا اس وقت سوسائٹی کی، وہ یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل بیگنگ یا سیلف اسٹیم یا غیرت کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے قوم سے، ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب غیرت ہی ہوتی ہے نا پیسے نہ مانگے بندہ۔ جنرلی اسپیکنگ بہت عوام اس بات سے تنگ ہے، انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اس کو۔ پولیٹیشینز خود پتہ ہے مجھے کچھ کا، خود انوالو ہیں، پروفیشنل ریکٹ ہے ان کا، بیگرز کی پراپر بزنس ہے ان کا، پولیٹیشینز ہے۔ ایم این ایز کی بات بتا رہا ہوں۔ So when I'm looking at it from a perspective کہ کیا ان لوگوں کی اتنی پاپولیشن ہے کہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کریں گے، غیرت ختم ہو رہی ہے، یا پھر ان لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے جو کہ ان کو پیسے دیتے ہیں، جو گاڑیوں کو اشاروں پہ رکتے ہیں، یہ بیگرز پیسے مانگتے ہیں، تو ان کی پاپولیشن کس کی زیادہ ہے؟ آبویسلی ان کی زیادہ ہے کہ جو پیسے دینے یا نہ دیں، مطلب جو بھی آپشن ہے، جن سے پیسے مانگے جائیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، یا جو پیسے مانگتے ہیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ یہ آنسر ہے جن سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ سو اس پاپولیشن میں گیونگ کا فیکٹر ختم کیا جائے یا رسک لیا جائے کہ نہیں، یہ میں اس اینگل سے دیکھا تو نو، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ I mean, I totally agree with what you're saying. Most of those people are just professionals. They're never going to be helped even if they are professionals. مگر گیو کا فیکٹر جو ہے نا، this is a way bigger problem اگر اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں بچوں کو اسپیشلی۔ سو اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ بچوں کے سامنے، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں تو مانگتے نہیں آپ سے، تو ہر بندہ ان کو کیٹر تو کر سکتا ہے، تو بچوں کے سامنے ان کو دے دیا کریں، اور بچے نہ ہو تو پھر تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، مگر بچوں کے سامنے یہ تحقیقی موڈ میں نہ، کیونکہ وہ گیو فیکٹر کی بجائے پھر وہ انصاف فیکٹر، رحم کی بجائے انصاف کی طرف آ جائے گی اس کی نارمل مینٹل ڈسپوزیشن بچے کی۔ سو جنرلی اسپیکنگ بچے کو گیور بنائیں، وہ ہمارا کام ہے۔ یہی تو ختم ہو گیا اسلام میں، مسلمانوں میں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی گیونگ کی تھی، وہی ہم نے ختم کر دی۔ نبی اسلام کے بارے میں جو پورے عرب نے سب سے پہلے بات نوٹس کرنی تھی وہ یہ کہ نبی اسلام کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے، کچھ بھی ہو۔ میں آپ کو اب لمبی حدیثیں نہیں سناؤں گا، مگر مطلب کیا میں لسٹ بتاؤں، میرے ذہن میں کوئی 8-9 حدیثیں اس وقت آتی ہیں، جو علی بن ابی طالب کی، یا ابو بکر صدیق کے نام لے لیں۔ ابو بکر صدیق کو کیسے جانتے تھے؟ عرب کیا کہتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا چیز مشہور تھی؟ برانڈ کیا مشہور تھا؟ غلام آزاد کرانے والا۔ سوچیں تو صحیح، مسلم گیورز، بورن گیورز ہیں ہم۔ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے گیو فیکٹر ختم کر دیا۔ کس کے پیچھے؟ وہ 18-19 بندے جو ہفتے میں مجھے ملتے ہیں
प्रोफेशनल बैगर्स, उनके पीछे मेरा बच्चा गिवर से रिसीवर बन जाए। जी सर, यही क्वेश्चन मेरे बच्चे ने किया था, क्योंकि हमने आदत ऐसी डाली हुई है कि जो भी हाथ फैला रहा है तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आप पे करम है कि कोई आपके पास आ रहा है किसी मसले को लेकर, कोई सोल्यूशन मांग रहा है, वो मतलब वो देखते हैं, मेरा काम ऐसा है कि लोग आते रहते हैं, वो देखते हैं, तो फिर वही चीज़ अगर हम बाहर कोई हाथ फैला रहे हैं और अगर हम कहें कि नहीं हम इसे नहीं देते, वो खुद मुझसे पहले वो कहता माम वो देखें वो बंदा आ रहा है, बच्चे को तो नहीं पता ना कि अंदर एग्जैक्टली बिल्कुल सही। याद रखिएगा, मैं आपको हदीस सुना दूं ताकि आपको फिलॉसफी क्लियर हो। हदीस बड़ी क्लियर है कि जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा उस पे लानत हो। और से समझिए इस हदीस को, जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा उस पे लानत हो, और जिसने ना दिया उस पे भी लानत हो। ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर्ब किया नबी इस्लाम ने कि तुम अपनी गैरत को नहीं बेच सकते, आप खुद करो, अल्लाह ने तुम्हें जो जितनी ताकत दी उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, और अगर तुमसे कोई मांग ले तो ये ना हो कि तुमसे कोई अल्लाह के नाम पे कुछ मांग रहे और तुम ना, इतनी तुम्हारे अंदर गैरत, दोनों की देखें गैरत कैसे ट्रिगर कर दी, क्या खूबसूरत बैलेंस कि जिसने अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगा लानत हो उसके ऊपर, और जिसने ना दिया उस पर भी लानत हो। सच अ ब्यूटिफुल बैलेंस। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं नोटिस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को, मैंने इसलिए तरह से तफसील से आंसर किया है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड आई बेटर सॉल्व